السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، موبائل کے اندر قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بارے میں وہ اہم مسائل جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، کیا قرآن کریم موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے؟ اور اگر ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے تو شرط کیا ہوگی؟ اور ہمیں کیا احتیاط کرنی پڑیں گی جس سے کہ ہم قرآن کریم کی بے ادبی سے بچ سکیں؟ اور کیا ہم ایسے موبائل کو بیت الخلاء میں لے کر کے جا سکتے ہیں جس کے اندر قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہو؟ ایسے ہی کیا موبائل میں قرآن کریم کے ہوتے ہوئے فوٹو اور ویڈیوز رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو آج اسی فتوے کو ہم دیکھیں گے اور اپنے ان سوالات کے جوابات بھی اس میں تلاش کریں گے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ فتویٰ آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اشاعت دین میں حصہ لینے کے لیے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے فتوے کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے اسی طریقے کا سوال کیا ہے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے موبائل فون میں قرآن کریم کی ایپ یعنی سافٹ ویئر۔ سوال: حضرت، جو آج کل اسمارٹ فون موبائل چل رہے ہیں اس میں قرآن کریم کی اپلیکیشن رکھنا صحیح ہے یا نہیں، یا موبائل میں دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ہم اپنے موبائل میں قرآن پاک کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے تینوں سوالات کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال کا جواب دیا ہے موبائل میں قرآن کریم کا ایپ رکھنا جائز ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دیا ہے موبائل میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا صحیح ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب دیا ہے جی ہاں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ موبائل میں جاندار کی تصویر وغیرہ خلاف شرع چیزیں ہرگز نہیں رکھنی چاہیے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ اس میں قرآن کریم بھی محفوظ ہو، اور قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے بعد اس کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ اسکرین پر قرآن کریم کھلے رہنے کی صورت میں بلا وضو اس کو ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے، اور ایسی حالت میں استنجا میں اس کو لے کر جانا بھی بے ادبی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ تینوں طرح کے سوالات کے جوابات دارالعلوم دیوبند نے بڑے صاف ستھرے انداز میں دے دیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے موبائل کے اندر قرآن کریم ہے تو خلاف شرع تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ نہ ہوں، ایسے ہی اس موبائل کو ہم بیت الخلاء میں لے کر کے بھی نہ جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔